سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو سنتی ہے، دیکھتی ہے مگر خود سامنے نہیں آتی، وہ دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! رات کی تاریکی میں اندیکھی مخلوق کی تلاش۔ پھر سے اسی مخلوق کا لایا ہوں ایک واقعہ آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشل۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے ہمارے قریب ایک قبرستان ہے، آج کل وہاں بہت زیادہ غیر معمولی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، جو بھی اندر جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حادثہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی بے ہوش ملتا ہے وہاں اور کبھی کوئی چیختے ہوئے وہاں سے باہر بھاگتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر تھوڑا حیران بھی تھا کہ اگر ان کی باتیں حقیقت ہیں تو جو چیز دن کے وقت اتنا ڈرا دینے والا ماحول بنا رہی ہے وہ رات کے وقت کیا خوفناک منظر بناتی ہوگی۔ میں نے ان سب سے وہاں انویسٹیگیٹ کرنے کی حامی بھر لی۔ شام کے بعد میں نے اپنی تیاری کر کے ضرورت کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اس لوکیشن کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ جو لوگ مجھ سے ملنے اور بتانے آئے تھے وہ پہلے ہی میرے انتظار میں موجود تھے، اور بھی اس ایریا کے قریبی لوگ وہاں موجود تھے۔ مجھے اس قبرستان کے حوالے سے مختلف طرح کی اور بھی باتیں بتائی گئیں، یہاں تک اس قبرستان کے حوالے سے بتایا گیا کہ اب بعض اوقات قبروں کی بے حرمتی کی جانے لگی ہے اور کئی قبریں کھلی ہوئی ملتی ہیں۔ وہ کیا تھا جس نے اس علاقے کو ہی پریشان کر دیا تھا؟ رات تقریباً 10 بج چکے تھے۔ میں نے عمل شروع کرنے کے لیے قبرستان کی طرف رخ کیا اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرا اور خاموشی جیسے آپس میں کوئی مقابلہ کر رہے تھے۔ وہاں اندر اس قدر سناٹا تھا۔ قبرستان اندر داخل ہوتے ہی کوئی چیز بہت تیزی سے میرے پاس سے گزری۔ میں سمجھ گیا لوگ غلط نہیں بتا رہے تھے، یہ ان کا وہم بھی نہیں تھا۔ میں آگے کی طرف چلتا جا رہا تھا، میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، ضرورت سے بھی کم ٹارچ کی روشنی تھی جو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایکٹیویٹی مسلسل ہو رہی تھی، بار بار میرے قریب سے کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، ایک اندیکھی مخلوق جو مجھے خوف میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری عمر گزر چلی علم جنات کو پڑھتے اور جنات کی پریکٹس میں، ایسے بہت سے معاملات سے گزر چکا تھا۔ میں نے جگہ دیکھ کر حصار باندھا اور عمل شروع کیا ہی تھا، وہ سایہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ او میرے خدا! وہ ایک چھلاوا تھا، ایک بہت ہی زیادہ بھیانک خوفناک چھلاوا جس کی ہیبت شاید میرے یہ لفظ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تیز تیز سانس لے رہا تھا، اس کے سانسوں کی ہوا میرے حصار کے اندر مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک کالے جادو کا چھلاوا تھا جسے کالے جادو کے ذریعے بلایا گیا تھا، اور میں یہ بھی سمجھ گیا تھا اسے جس نے بھی بلایا تھا یہ چھلاوا اب اس کے کنٹرول میں بھی نہیں تھا۔ اس چھلاوے کی ہولناکی اس کی دہشت بتا رہی تھی۔ میں عمل کر رہا تھا، عمل کے دوران ہی میرے آس پاس جھاڑیوں کو آگ لگ رہی تھی۔ وہ انتہائی غصے میں آ چکا تھا، مگر میری بھی عمر کا تجربہ آزمایا جا رہا تھا۔ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی ان جنات میں رہتے ہوئے۔ میں نے عمل مکمل کیا اور اس چھلاوے سے کہا، کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ مسلسل اب میرے دائرے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وہ مجھے ذہنی طور پر ڈرا رہا تھا، مگر اس کی یہ کوشش ناکام تھی۔ میں نے کہا، اب میرے سامنے کھڑا ہو جا اور بتانا شروع کر، ورنہ میں چہل کاف پڑھوں گا اور خدا تیرا نشان بھی ختم کر دے گا۔
अब वो मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने फिर पूछा, कौन है और कहाँ से आया है? फिर एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा दायरे में गिरा। मैंने खोल कर देखा तो उसमें लिखा, यमन के जिन्नात कबीले से हूँ और यहाँ लाया गया हूँ। मुझे आज़ाद करवाओ, मैं अपने कबीले में वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे निशानदही करवाओ, तुम्हारा पुतला कहाँ दबा हुआ है? उसकी निशानदही करवाने पर मैंने उसी जगह को खोदा, वहाँ एक पुतला निकल आया। मैंने पुतले पर अमल किया, कुछ तस्बीहात पढ़ी। मैंने कहा, अब कोई निशानी दे कर जाना। मेरे करीब एक बहुत जानदार शहतूत का दरख्त टूट कर खुद ही नीचे गिर गया। वो छलावा इतना ताकतवर था, उसने उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर नीचे फेंक दिया था। वो मेरे हाथों से पुतला भी गायब हो गया, वो चला गया था। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कब्रिस्तान से बाहर आया। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने दूर से वही आग भी देखी थी जो छलावा जला रहा था और दरख्त टूटने की आवाज़ भी सुनी थी। मैंने सारी बात उन लोगों को बताई। ये जो काला जादू करते या करवाते हैं, वो याद रखें, ये कुफ्र है, मत किया करें। एक दिन सब ने मर जाना है। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे मौत दे, आमीन। और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। आप कमेंट पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।